اور مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو منور مجلہ و مصفہ فرمائے۔ جناب حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد محمدیہ چوپٹیا۔ ادباً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں تھوڑا سا۔ ایک دینی مجلس ہے، دینی محفل ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مل کے بیٹھا جائے اور ماننے کی نیت سے آئے ہیں اور مخلص بن کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے، نیت کے ساتھ بیٹھیں اور جو خالی جگہ ہے میرے بھائی بھر لیں، پر کر لیں جگہوں کو۔ اللہ آپ حضرات کو قبول فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہمارے موقر اور معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے عظام، اور خاص طور سے آپ حضرات یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے شہدائے اسلام کے عنوان سے یہ پروگرام سجایا اور بڑی محنت کی۔ اس کے بعد یہ لمحات اور یہ وقت اور یہ موقع ہم سب کو دیکھنا نصیب ہوا۔ ان جلسوں کی اور ان پروگراموں کی بڑی افادیت ہے، یہ جلسے بڑے مفید ہیں اور ان جلسوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صحیح دین امت تک پہنچ سکے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین کے اندر بہت ساری ملاوٹ کر دی گئی، دین کے اندر بہت ساری چیزیں ملا دی گئی۔ کیا دین ہے اور کیا بدعت ہے، اس میں انسان فرق نہیں کر پاتا ہے۔ یعنی بدعت کو لوگوں نے دین بنا کر پیش کیا اور بہت سے لوگ بدعت پر عمل کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز سمجھیے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ دین کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ دین کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ دین جو ہوگا وہ ہر جگہ ایک ہی شکل میں پایا جائے گا۔ دین کا جو حکم ہوگا وہ ایک ہی طرح ہر جگہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے داہنا پاؤں مسجد میں داخل کریں اور دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے۔
تو صرف اس گاؤں کے لیے، آپ لکھنؤ جائیں تو آپ کو یہی حکم ملے گا کہ داہنا پاؤں مسجد میں داخل کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے۔ آپ دلی چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہی حکم ملے گا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے داہنا پاؤں داخل کریں، دعا پڑھیں۔ آپ عرب ممالک چلے جائیں، دوسرے ممالک چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہی بات ملے گی، اس لیے کہ یہ دین ہے اور دین بدلتا نہیں ہے، دین ایک ہی شکل میں پوری دنیا میں پائے جائے گا۔ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس آپ بدعت کو لے لیجیے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کر دینا جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، تابعین کے زمانے میں نہ ہو، تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو۔ تین زمانوں میں اس لیے ہم نے کہا کہ تین زمانوں کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تین زمانوں کو بہترین زمانہ فرمایا ہے، تو ان تین زمانوں میں جو چیز وجود میں آئے گی تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ انہی تین زمانوں کو قرون مشہود لہا بالخیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کر دی جائے جو دین کے اندر نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ دین کا کلر ایک، دین کا کلر اور دین ہر جگہ ایک ہی شکل میں پایا جائے گا، لیکن بدعت ہر جگہ الگ الگ آپ کو ملے گی۔ آپ جائیں مراد آباد، اس کے آگے اور نکلے، ہر جگہ آپ کو الگ الگ بدعت نظر آئے گی۔ ایک جگہ تو روٹی بوٹی کی بدعت جاری ہے، کہیں کھچڑے کی بدعت جاری ہے، کہیں تعزیہ داری کی بدعت ہے، کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلوں کی بدعت جاری ہے۔ تو یہ بدعات جو ہے ہر جگہ الگ الگ ملے گی۔ دین ہوگا تو ہر جگہ ایک شکل میں ہوگا، لیکن جو بدعت ہوگی، جس طرح 50 کلومیٹر چلنے کے بعد زبان بدل جاتی ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، انداز تکلم بدل جاتا ہے، ایسے ہی 50 کلومیٹر کے بعد بدعت بدل جاتی ہے۔ بدعت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ایک جگہ دوسری بدعت اور دوسری جگہ دوسری بدعت۔ تو ان جلسوں کا جو بنیادی مقصد ہے میرے پیاروں، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم تک جو صحیح دین ہے وہ کیسے پہنچ جائے تاکہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور دین اور عبادت، ہر وہ کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے وہ عبادت ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ سنت ہے۔ اور جو کام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو، اس کے بعد جو کام شروع کیا جاتا ہے، اس دین میں بڑھوتری کی جاتی ہے، دین میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس کو دین نہیں کہا جائے گا، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری، واجبی اور لازمی اور لابدی ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر کی بدعت جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ان جلسوں سے ایک سب سے بڑا میرے ذہن کے مطابق، میرے فہم کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق اصل جو پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے کہ امت تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے اور اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس بات کو امت کے سامنے اجاگر کیا جائے اور امت کو اس بارے میں بتایا جائے کہ بدعت کیا ہے اور کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے۔ اور بہت حد تک اس پر ماشاءاللہ روزانہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو مجمع یہاں موجود ہے، جہاں پروگرام ہو رہے ہیں، جس گاؤں میں پروگرام ہو رہے ہیں، ہر آدمی وہاں پہنچنے کی کوشش کرے اور ہر آدمی اس بات کو توجہ سے سنے۔ صحابہ کا جب ذکر ہو تو صحابہ واسطہ ہے ہم تک دین کے پہنچنے کا، صحابہ کے ذریعے سے
دین ملا، اور صحابہ کے دین کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے اسلام کے بارے میں، ان کے طور و طریقے کے بارے میں جو بات بتلائی جائے، جو علماء کی زبانی آپ کے سامنے بات آئے، وہی دین ہے، اسی پر عمل کرو، اسی میں کامیابی۔ تو مسئلہ دین اور بدعت، تھوڑا سا بنیادی ہم نے فرق آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دین ہر جگہ ایک شکل میں ہوگا، دین کی شکل ایک ہوگی، اس کی صورت ایک ہوگی، دین بدلتا نہیں ہے، اور بدعت بدلا کرتی ہے۔ اور اس لیے بدعت بدلتی کیوں ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سنت اور شریعت کے اندر سادگی ہوتی ہے، اور بدعت کے اندر چمک اور دھمک ہوتی ہے، باطل کے اندر چمک اور دھمک ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں علماء سے پوچھ کر، علماء سے معلوم کر کے جو صحیح دین ہے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان پروگراموں کے اندر ذکر صحابہ ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا اصحابی کالنجوم۔ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس کی دوسری روایتیں مؤید موجود ہیں جو اس کی تائید میں ہے، لہذا اس حدیث کو بیان کرنا درست ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ایک مثال سے بات سمجھیے، جب لائٹ کا زمانہ نہیں تھا اور خاص طور سے جنگلات تھے، وادیاں تھیں، گھاٹیاں تھیں، وہاں پر جب لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا، لوگوں کو کہیں جانا ہوتا تھا، تو ستاروں کے ذریعے سے، تاروں کے ذریعے سے ان کی روشنی میں لوگ چلا کرتے تھے اور اپنا راستہ طے کرتے تھے۔ وہ چاندنی راتوں میں جب ستارے اور سیارے قمقمے کی شکل میں جگمگاتے تھے تو ان ستاروں کی روشنی میں لوگ اپنا راستہ طے کرتے تھے، لوگ اس راستے پہ چلتے تھے۔ کیوں؟ ستارے کے ذریعے سے روشنی مل رہی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام دین کے ستارے ہیں، صحابہ کرام اسلام کے علم بردار ہیں، صحابہ کرام ایمان کے معیار ہیں، صحابہ کرام حق کے معیار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اگر دین پر چلنا ہے، ہدایت پر چلنا ہے اور سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کا ذکر صرف محرم کے مہینے میں کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو شروع زمانے میں، ابتدائے وحی کے زمانے میں جنات آسمان پر جایا کرتے تھے، اور جو خبریں، جو باتیں فرشتوں میں ہوتی تھی وہ جنات سن کر نیچے آ کر بتلا دیا کرتے تھے، وہ خبر پھیل جاتی تھی۔ اب جب راہبوں کو اور ان کے کاہنوں کو، ان کی پادریوں کو یہ بات معلوم ہوتی تھی تو وہ اپنے لوگوں کو بات بتاتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو علم غیب حاصل ہے، وہ غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں جنات آسمان پر جا کر فرشتوں کا جو مذاکرہ ہوتا تھا اس میں سن کے آ جاتے تھے۔ لیکن جنات جاتے تھے، اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ ہم نے جناتوں کا جو آسمان پر جانے کا راستہ تھا اس کو کیسے بند کیا؟ ستاروں کے ذریعے سے مار مار کر ہم نے جناتوں کا راستہ بند کیا۔ اب کوئی شیطان اگر خبر سننے کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے ایک ستارہ پھینک کر مارتا ہے جو اس کے لگتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ نیچے آ جاتا ہے، اوپر خبر جا کر نہیں سن پاتا ہے۔ پہلے یہ لوگ اوپر چلے جایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی روک لگائی اور مسلط کیا کہ ستارے، فرشتوں کے ذریعے سے ستارے پھینک کر مارے جائیں اور ان کو مارے جائیں۔ تو ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ تو صحابہ بھی ستارے ہیں، جس طرح آسمان کے ستارے ستارے ہیں، ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان پر شیطان کا جانا
تو صحابہ بھی ستارے ہیں. محرم میں صحابہ کا ذکر کر کے گویا کہ ایک روحانی ستاروں کا ذکر کر کے جسمانی شیطانوں کو مارنا ہے. محرم میں صحابہ کا ذکر اس لیے کرنا ہے تاکہ جو شیطان آسمان پہ جاتے ہیں وہ تو شیطان ہے, ایک انسانی شکل میں جو شیطان موجود ہے ان کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو ذکر صحابہ کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا جائے, کیونکہ صحابہ بھی ستارے ہیں. جس طرح آسمان سے ستارے شیطان کو مارے جاتے ہیں, ایسے ہی صحابہ کا ذکر کر کے انسانی شیطان کا قلع کم کیا جاتا ہے. اس لیے محرم میں صحابہ کا ذکر ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے. صحابہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کچھ لوگ صحابہ کی برائی کرتے ہیں یا اہل شیعہ صحابہ کی برائی کرتے ہیں, صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. نہیں, صحابہ کا ذکر اس لیے کرنا ہے کہ صحابہ کا ذکر کرنا عبادت ہے, تذکرہ صحابہ کرنا عبادت ہے, سیرت صحابہ بیان کرنا عبادت ہے, اور عبادت تو اچھی چیز ہے اس لیے ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ صحابہ کی مخالفت بڑھ گئی, بلکہ صحابہ کا ذکر کرنا عبادت ہے اس لیے ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ محرم الحرام میں ذکر صحابہ کیوں ہوتا ہے؟ انسانی شکل میں بہت شیطان آتے ہیں, نئی نئی خرافاتیں پیدا کرتے, نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں. اب ان کو مارنے کے لیے صحابہ جیسے ستاروں کی ضرورت ہے, اس لیے ذکر صحابہ ہوتا ہے تاکہ ان کو صحابہ کے ذکر کے ذریعے سے ان پر وار کیا جائے اور ان کی بدعات کو, ان کی خرافات کو, ان کی رسم و رواج کو ختم کیا جائے. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں, صحابی کسے کہتے ہیں. ہم سنتے آئے صحابہ صحابہ صحابہ, صحابہ صحابی کی جمع, صحابی ایک, صحابہ بہت سارے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے جو ہمارے محدثین نے صحابی کی تعریف کی, فرمایا صحابی وہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا, وہ صحابی. پھر سے سنو, صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت پر اس کا انتقال ہو گیا, وہ صحابی. صحابی ہونے کے لیے حضور کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں. صحابی ہونے کے لیے حضور کے ساتھ جنگ اور غزوات میں جانا ضروری نہیں ہے. صحابی کے لیے حضور کے ساتھ وضو کرنا ضروری نہیں. صحابی ہونے کے لیے حضور کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت پر اس کا انتقال ہو گیا, چاہے اس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, حضور کے ساتھ وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو, حضور کے ساتھ جنگ میں گیا ہو یا نہ گیا ہو, لیکن صحابی ہونے کے لیے زیارت رسول ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر اختتام یعنی موت آ جائے, وہ صحابی. لیکن معلوم ہے آپ کو جو صحابی بن گیا اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے. فرمایا جو صحابی ہے جس نے صرف ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت پر اس کا انتقال ہو گیا, اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے. فرمایا بعد والے چاہے جتنے عمل کریں صحابی کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. بڑے سے بڑا ولی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, بڑے سے بڑا ولی اور مجدد اور ابدال اور قطب چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن صحابہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آگے ایک بات بتا دیں, ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں نہ آئے. صحابہ کے بعد والے صحابہ کے مقابلے میں اعمال میں تو بڑھ سکتے ہیں, لیکن جو اعمال کا وزن صحابہ کا ہے وہ اعمال کا وزن دوسرے لوگوں کا نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے اس لیے کہا صحابی کی تعریف آپ ذہن نشی کریں, صحابی
کی تعریف جب آپ کے ذہن میں ہوگی تو سمجھ میں آئے گا صحابہ کسے کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں 4 باتیں عقیدے کے طور پر سن لیجیے۔ صحابہ کے بارے میں 4 باتیں بنیادی طور پر عقیدے کے طور پر سن لیجئے، اور جب ہم کہیں تو ان باتوں کو آپ دوہرا بھی لیجئے۔ پہلی بات، جب صحابہ کا ذکر آ گیا تو دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ حضور کے یار کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے یار کا اور اصحاب کا اور حواری کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے جن کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، جن کو حضور اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھو میرے نوجوانوں۔ پہلی چیز، صحابہ سب کے سب مومن ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں۔ کہو، صحابہ سب کے سب مومن ہیں اور صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ بات ہم نے کیوں کہی؟ اب بہت سے لوگ اسٹیج جو علماء بیٹھے ہیں ان کو لگ رہا ہوگا کہ صحابہ مومن نہیں ہوتے۔ اصل میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ایک سے ایک اسلامک اسکالر کے نام سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے داڑھی والے آتے ہیں اور کہتے ہیں منافق صحابہ، منافق صحابہ۔ ان کے نزدیک صحابہ منافق بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ بات طے ہے جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے، سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، استغفار کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے منافقوں کے بارے میں۔ تو ہم نے کہا صحابہ سب کے سب مومن ہیں اور صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ مومن صحابہ منافق نہیں ہو سکتے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور دل میں ایمان نہ ہو، دل میں اسلام نہ ہو، دل سے دین کو نہ مانتا ہو، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اور دل سے ایمان کو نہ مانتا ہو، دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور مومن اس کو کہتے ہیں جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، زبان سے بھی لا الہ الا اللہ اور دل سے بھی لا الہ الا اللہ۔ تو مومن زبانی بھی ایمان والا جو زبان اور دل، اصل تو ایمان دل کا نام ہے، تو دل سے جو مومن ہے حقیقت میں جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ کو مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، یہ ساری باتیں جو مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو صرف زبانی مانتا ہے دل سے نہیں مانتا وہ منافق ہے۔ تو ہم نے پہلی بات بتائی صحابہ کے بارے میں، صحابہ سب کے سب مومن ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ میں صاحب منافق بھی تھے، صحابہ میں منافق بھی تھے۔ یاد رکھیے صحابہ منافق نہیں ہو سکتے، صحابی اگر ہوگا تو وہ منافق نہیں ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، منافقین جہنم میں سب سے نیچے ڈالے جائیں گے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ لہذا جب صحابہ جنتی ہیں تو یہ بات طے ہو گئی کہ صحابہ سب کے سب مومن ہیں، منافق نہیں۔ تو پہلا عقیدہ صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ رکھنا ہے صحابہ سب کے سب مومن، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی۔ اور ایسے جنتی قرآن کیا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، صحابہ اللہ سے خوش ہو گئے۔
جو صحابی کی تعریف ہم نے کی، اس تعریف میں صرف ابو بکر صحابی نہیں ہے، صرف حضرت عمر صحابی نہیں، صرف حضرت عثمان اور علی صحابی نہیں، امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، عمرو بن عاص بھی صحابی ہیں، ابو سفیان بھی صحابی ہیں، حضرت وحشی بھی صحابی ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے، کچھ سابقین اولین میں سے ہیں اور کچھ آخرین میں سے ہیں، کچھ پہلے ایمان لے آئے، کچھ بعد میں ایمان لائے۔ جس طرح رسولوں میں فرق مراتب ہے، بعض رسول بعض سے افضل ہیں، ایسے ہی بعض صحابہ بعض سے افضل ہیں۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے سارے نبیوں میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور پایا سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے، ایسے ہی صحابہ میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جو بلند ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں پہلا عقیدہ میرے نوجوانوں، صحابہ کے بارے میں پہلا عقیدہ یہ، صحابہ سب کے سب مومن، صحابہ سب کے سب جنتی۔ دوسری بات صحابہ کے بارے میں حدیث جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے علماء جانتے ہیں، حدیث جب ہم لوگ شروع کرتے ہیں، جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ایک سند آتی ہے، فلاں نے فلاں سے نقل کیا، فلاں نے فلاں سے نقل کیا، فلاں نے فلاں سے نقل کیا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ سند آتی ہے۔ تو سند میں جب صحابی کا نام آ جاتا ہے تو سارے محدثین کہتے ہیں ان کو صحابی کے بارے میں چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محدثین کا ضابطہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب منصف ہیں اور عادل ہیں۔ تو دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، یعنی صحابی جب کوئی بات بیان کرے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو صحابی کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ صحابی کس درجے کا ہے، یہ ابو بکر نقل کر رہے ہیں یا امیر معاویہ نقل کر رہے ہیں، بلکہ صرف صحابی کا نام آ جانا ہی عدالت کے لیے کافی ہے، اس کے ثقہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب منصف ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ سب کے سب معیار حق ہیں، صحابہ سب کے سب معیار ایمان ہیں، صحابہ سب کے سب معیار اسلام ہیں۔ کیا مطلب؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ فرمایا ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی؟ یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے۔ صرف زبانی اسلام لانا نہیں ہے، صرف زبانی کلمہ پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان ایسا لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ پتہ چلا صحابہ ہم سب کے لیے معیار ایمان ہے، صحابہ ہم سب کے لیے معیار حق ہے، صحابہ ہم سب کے لیے معیار حق و صداقت ہے، صحابہ ہم سب کے لیے معیار اسلام ہے، صحابہ ہم سب کے لیے حق و صداقت کی پہچان ہے۔ تو ایمان ایسا لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے، ایسا نہیں چلے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ جب تک اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوں گے وہ اسلام معتبر نہیں، وہ اسلام اللہ کے یہاں قبول نہیں، اللہ کے یہاں وہ اسلام قبول ہے
قبول ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو صحابہ کے بارے میں تیسری بات کہ صحابہ معیار ایمان ہے، صحابہ معیار حق ہے، صحابہ معیار اسلام ہے۔ اور چوتھی بات جو آخری بات ہے، فرمایا صحابہ کرام کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر صحابہ کو پرکھنا ہے تو کسی تاریخی کتاب پر صحابہ کو نہیں پرکھا جائے گا۔ اگر صحابہ کو جانچنا ہے تو کسی محدث کی تاریخی کتاب پر نہیں پرکھا جائے گا۔ اگر صحابہ کو پرکھنا ہے، صحابہ کو جانچنا ہے، صحابہ کو دیکھنا ہے، ان کی سیرت سمجھنا ہے تو قرآن سے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ، صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الفائزون، صحابہ کامیاب ہو گئے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں۔ تو قرآن کریم صحابہ کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے اور اول مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اس لیے میرے پیاروں یاد رکھو نوجوانوں میرے عزیزوں، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہے، قرآنی شخصیات۔ اگر صحابہ کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، قرآن پڑھو۔ صحابہ کو سمجھنا ہے حدیث پڑھو، حدیث سے صحابہ کو سمجھو، کتاب سے نہیں کہ البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہے، تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے، اس سے صحابہ کی سیرت کو نہیں سمجھا جائے گا۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کو سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن سے سمجھنا پڑے گا۔ چار باتیں صحابہ کے بارے میں ہم نے بتائی۔ سب سے پہلی چیز ہم نے بتایا صحابی کسے کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے، وہ صحابی۔ اور فرمایا صحابہ کے بارے میں چار عقیدے مضبوطی سے یاد رکھو۔ صحابہ سب کے سب مومن ہیں، صحابہ سب کے سب مومن اور جنتی ہیں۔ دوسری بات صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ کی کوئی بات ہم تک اگر پہنچی، اللہ کے رسول کی طرف انہوں نے کوئی بات اگر منسوخ کر دی تو یہ سمجھ لو صحابہ نے اگر کہی ہے تو محدثین پھر صحابی کو دیکھتے نہیں، صحابی کس درجے کا تھا، یہ صحابی کیسے تھے، نہیں، صرف صحابی ہو جانا ہی کافی ہے۔ تیسری چیز صحابہ کے بارے میں جو عقیدے کے طور پر ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہے، یعنی ایمان وہ معتبر ہے اللہ کے یہاں جس کا ایمان صحابہ کے ایمان پر ہوگا، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مشابہ ہوگا، جس کا ایمان صحابہ کے مثل ہوگا، اس کا ایمان معتبر ہوگا، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے خلاف ہوگا، اپوزٹ ہوگا، وہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، کتابی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کو کسی محدث کی، کسی مؤلف کی کتاب پر نہیں پرکھا جائے گا۔ صحابہ کو اگر پرکھنا ہے، صحابہ کو اگر جانچنا ہے تو محدث قرآن کی آیت کی روشنی میں صحابہ کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہ بنیادی باتیں تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے متعدد آیات کے اندر اور متعدد مقامات پر صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ صحابہ ایسے تھے، صحابہ آپس میں رحم دل تھے۔ جب صحابہ کا مقابلہ دوسروں سے ہوتا تھا تو صحابہ سخت ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہیں پر تھوڑی سی صحابہ سے اگر چوک ہو جائے تو اس پر انگلی اٹھانا،
اس پر انگلی اٹھانا اور انگلی رکھنا اور یہ کہنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی ہوئی، امیر معاویہ باغی تھے، فلا تھے، ایسے تھے، قاطی تھے. یاد رکھیے صحابی کے بارے میں کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی فضیلت آئی ہو یا نہ آئی ہو، صحابہ کی فضیلت کے لیے صرف اس کا صحابی ہو جانا ہی کافی ہے. اس کو اللہ نے صحابی بنا دیا، یہی اس کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی مقام کی بات ہے. اب ذرا سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں تھوڑا سا مقابلے میں آ گئے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اجتہادی غلطی تھی. اور اس کے بارے میں صحابہ کے درمیان جو واقعات آپس میں پیش آئے ہیں اس کو جنگ نہیں کہا جاتا. مورخین مشاجرات کا لفظ دیتے ہیں. مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے درمیان جو مشاجرات پیش آئے ہیں، جو صحابہ کے درمیان اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا ہے. جب اللہ صحابہ کو معاف کر چکے ہیں تو ہم کون انگلی اٹھانے والے ہوتے ہیں؟ ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہم کسی صحابی کو برا کہیں، ہم کسی صحابی کو برا بھلا کہیں، کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کریں، تانا زنی کریں، کسی صحابی کے بارے میں غلط بیانی کریں، یہ ہمارا حق نہیں ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روزانہ سیرت آپ کے سامنے آ رہی ہے. لیکن آج میرے پیاروں ایک پیغام لے کے جاؤ، ایک بات لے کے جاؤ. سب سے پہلے یہ جان کے جاؤ کہ صحابی کسے کہتے ہیں. پھر صحابہ کے بارے میں جو 4 عقیدے ہم نے بتائے، ان 4 عقیدوں کے بارے میں بھی یاد کر کے جاؤ. صحابہ کے بارے میں 4 عقیدے کم سے کم ہم آتے ہیں، کوئی بات تو صحابہ کی خاطر لے کے جائیں، کوئی بات تو لے کے جائیں جو بات ہمیں نہ معلوم ہو، نئی بات ہم لے کے جائیں. آج تک ہم صحابہ کا ذکر سن رہے تھے، ابھی صحابی کی تعریف نہیں معلوم تھی، آج معلوم ہو گیا صحابی کسے کہتے ہیں، آج معلوم ہو گیا صحابی کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے. 4 باتیں بتائی گئی، ان کو بھی یاد رکھیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے جو باتیں آتی رہیں ان کو سنتے رہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ صحابہ کی سیرت کی روشنی میں جو بات آپ کے سامنے آئے گی، اصل دین وہی ہے، خالص دین وہی ہے، وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی ایمان ہے اور اسی پر ایمان لانا ہے. میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ایک بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ صحابہ ایک دوسرے میں مقابلے میں ایک صحابی کو دوسرے صحابہ پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی صحابی کی تعریف کریں تو اس انداز سے کریں گے کہ دوسرے صحابی کی توہین نہ ہو. کسی صحابی کی آپ تعریف کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے دوسرے صحابی کی تذلیل نہ ہو، دوسرے صحابی کی تنقیص نہ ہو. ایک مثال ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا. اس میں کچھ ایسی بات نکل کے سامنے آئی جس میں یونس علیہ السلام کی تذلیل ہو رہی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یونس بھی ہمارے بھائی، ان کا تذکرہ اس طریقے سے نہیں. تو مقام اور مرتبہ ایک دوسرے کا بڑھ سکتا ہے، لیکن میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہم صحابہ کی تعریف کریں گے تو اس انداز سے نہیں کہ دوسرے صحابہ کی توہین ہو جائے. جیسے کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف حضرت علی صحابی ہیں، حضرت معاویہ صحابی نہیں. اس انداز سے ذکر کرتے ہیں.
اس انداز سے ہمیں ذکر نہیں کرنا، بلکہ ہمیں جو محدثین کی طرف سے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب معصوم تو نہیں ہیں، لیکن صحابہ محفوظ ضرور ہیں۔ معصوم تو ہونا نبیوں کی شان ہے، انبیاء کی شان ہے، رسولوں کی شان ہے، لیکن صحابہ سب کے سب محفوظ ہیں۔ ہر صحابی کو اللہ نے الگ مقام دیا ہے، الگ مرتبہ دیا ہے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے کہ جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ فرمایا ایک موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم نے دنیا کے اندر سب کا حق ادا کر دیا، ہم نے دنیا کے اندر جو حقوق جس کے تھے ہم نے سارے دے دیے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق کو جو ان کا انعام ہے، جو ان کا بدلہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات غار ثور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، اور جس سال اور جس دن جس رات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے اور غار ثور میں آپ گئے ہیں، اور آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہے اور پنجوں کے بل چڑھے ہیں اور چلے ہیں اور غار میں پہنچے ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے غار کو صاف کیا ہے، پہلے ابو بکر داخل ہوئے ہیں، پھر پیغمبر داخل ہوئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے غار ثور والی نیکیاں اگر ابو بکر ہمیں دے دے اور عمر کی ساری نیکیاں لے لے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کہنے کو لوگ کہہ دیتے ہیں، جو زبان پہ دھڑلے سے کہہ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے بظاہر حدیث سے اور کبھی کبھی کسی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی فضیلت زیادہ ہے، کئی معلوم ہوگا حضرت عثمان کی فضیلت زیادہ ہے، کئی معلوم ہوگا حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن متفقہ طور پر سب کا، سارے محدثین کا یہی فیصلہ ہے، سارے صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کون عمر؟ تذکرہ آ جائے جب حضرت عمر کا تو شیطان راستے بدل دیا کرتا ہے۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ یہ صحابی یعنی ابو بکر صدیق کا مقام الگ ہے، لیکن نبی والی خصوصیات، نبی والی صفات، نبی والی خوبیاں اگر اللہ کے رسول نے کسی کے اندر پائی ہیں، کسی کے اندر محسوس کی ہیں، کسی کے اندر دیکھی ہیں تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ کون عمر؟ یہ عمر وہ ہے جن کے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ بیٹھ کر دعائیں کی ہیں، اے اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما دیجئے، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دیجئے۔ کون عمر جس کے سلسلے میں محبوب رسول یہ دعا مانگتے ہو، اے اللہ عمر کو ہماری جھولی میں ڈال دیجئے، اے اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما دیجئے۔ سارے صحابہ مرید بن کے آئے ہیں، ابو بکر ہو یا عثمان ہو یا علی ہو، سارے صحابہ مرید بن کے آئے۔ ابو بکر خود حضور کے پاس آئے، ابو بکر کی دعوت پر عثمان نے اسلام قبول کیا، علی مرید بن کے آئے، لیکن عمر ایک صحابی ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کے رسول کے پاس مرید بن کے نہیں آئے بلکہ اللہ کے رسول کی مراد بن کے آئے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے پیاروں،
جب تذکرہ ہو حضرت عمر کا تو شاہ ولی اللہ کا قلم بھی ڈگمگاتا ہے۔ ازالۃ الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ جب اس جملے پر پہنچتے ہیں، وہ بھی فاروقی خاندان سے ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قلم جنبش میں آ جاتا ہے، اور یوں کہنے پر مجبور ہوتے ہیں عمر صرف شہید نہیں ہے، بلکہ عمر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ عمر کو شہادت بھی ملی ہے اور نبی کا مصلی بھی ملا ہے۔ عمر شہید ہوئے ہیں، نبی کے مصلی پہ شہید ہوئے، اس لیے ہر صحابی کا الگ مقام ہے۔ ابو بکر کا الگ مقام ہے، حضرت عمر فاروق کا الگ مقام ہے۔ ایک مرتبہ ایک مداری کھیل دکھا رہا ہے، ایک حبشن کھیل دکھا رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی موجود ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے کاندھے پہ سر رکھے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے حضرت عائشہ کھیل دیکھ رہی ہے، اور وہ حبشی کھیل دکھا رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ شور ہوا، یہ شور و غل ہوا، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ سارے مداری کھیل دکھانے والے بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب عمر کو دیکھا کہ عمر کو دیکھ کر سارے بھاگنے لگے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، اللہ کے رسول نے عمر کو دیکھ کے مسکرایا اور بولے عمر، تم جس گلی سے گزر جاتے ہو شیطان نے اس گلی کا راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ ہر صحابی کا مقام الگ ہے۔ عثمان غنی تیسرے نمبر کے صحابی، عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ الگ، ہر صحابی الگ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک موقع پر بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول جس طریقے سے بیٹھے ہیں بیٹھے رہے۔ عمر فاروق تشریف لائے، اللہ کے رسول جیسے بیٹھے ہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے پیروں پر کپڑا ڈالا اور فرمایا عثمان آ گئے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کیا میں محمد ان سے حیا نہ کروں؟ عثمان کون صحابی؟ کون صحابی جب عمرے کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے موقع پر، یعنی جب پہلی مرتبہ صحابہ عمرے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تھا، جاؤ وہاں کی صورتحال دیکھ کے آؤ، تو لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے۔ تو بیعت رضوان کے نیچے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک بیعت لی تھی، اور اس بیعت پر یوں کہا تھا، اپنے ہاتھ کو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، بیعت کرتے ہوئے فرمایا تھا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ یہ عثمان وہ صحابی، عثمان وہ صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہاں فاقہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچا اور پکا، پکا ہوا کھانا اور کچا کھانا اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آتے ہیں۔ 5 دن کا فاقہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا ہے عثمان لے کے آئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ عثمان وہ صحابی ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مثال پیش کی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل سے دعائیں نکلی۔ ہر صحابی کا مقام الگ ہے۔ ہم آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں، اگر صحابہ کی فضیلت سے بات آ جائے تو ہر صحابی کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابو بکر کا مقام کم ہو گیا، عمر کا مقام بڑھ گیا یا عثمان کا مقام بڑھ گیا۔ نہیں، جو خلفاء کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ جو پہلے ہے اس کا مقام پہلے نمبر پر ہے، جو دوسرے پر ہے اس کا مقام دوسرے نمبر پر، جو تیسرے پر وہ تیسرے پر، جو چوتھے پر وہ چوتھے پر۔ بہت لوگ کہنے لگتے ہیں کہ محرم
کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی نہیں آتا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، بہت قاعدے سے اس بات کو سمجھ لیجئے، جس صحابہ کے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہو اور صحابہ کے بارے میں لوگ بدزبانی کرتے ہو، جس صحابی کے بارے میں لوگ زبانیں کھولتے ہو، غلط بولتے ہو، اس صحابی کی مدح کرنا واجب اور لازم ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس لیے امیر معاویہ کا ذکر زیادہ کیا جائے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت، ان کی عدالت، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں۔ اٹھاؤ ترمذی شریف، اللہ کے رسول امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو راستہ دکھانے والا بھی بنا، اس کے ذریعے سے لوگ سیدھا راستہ طے کریں اور سیدھا راستہ دیں۔ اور فرمایا بخاری کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک لشکر ایسا ہوگا جو سمندری سفر کرے گا، جہاد کرے گا، وہ کرنے والے کون؟ اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جو سمندری سفر کرے گا، جو سمندری جہاد کرے گا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں، سمندری جہاد کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری سے یہ بات ثابت ہو گئی، امیر معاویہ جنتی ہیں، اور آج ہم امیر معاویہ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ مقام سب کا الگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ سب سے پہلا مقام تو یہی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور کی پرورش میں رہے ہیں، اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ علی کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہارون کا مقام، ہارون علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر آپ نے یوں فرمایا کہ نبوت تو ملنا نہیں، اب نبی آنا نہیں، لہذا علی نبی نہیں ہو سکتے لیکن ولی ہے۔ علی کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ علم کا علم کی جہاں تک بات آ جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا پختہ، اتنا مضبوط اور اتنا اعلیٰ علم ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کی بات پوچھا کرتے ہیں۔ ہر صحابی کا الگ مقام۔ ایسے ہی آپ چلے جائیے ایک لمبی عشرہ مبشرہ کے اندر، ابو عبیدہ بن الجراح ہو، سعد بن ابی وقاص ہو، اور کوئی صحابی ہو، ہر صحابی الگ۔ صحابہ سب کے سب پھول ہیں اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، لہذا ہر صحابی کی اسی طریقے سے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، خوشبو الگ ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان پر کوئی غلط بیانی نہیں۔ صحابہ کرام کے واسطے سے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہی دین اصل ہے، وہی دین خالص ہے۔ آخری بات میں بتا کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ آخری بات میرے نوجوانوں یاد رکھو، سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے۔ نہیں، یہ بات ذہن سے نکال دیجیے کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ اللہ فرماتا ہے کہ 4 اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ محرم آ گیا، منحوس مہینہ ہے، منگنی نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، منگنی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، شادی کرو گے تو شادی چل نہیں پائے گی۔ یاد رکھو، جس کو اللہ نے محترم بنایا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس کو منحوس بنا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے محرم کا مہینہ اسی دن سے قابل احترام ہے جس دن اللہ نے زمین و
आसमान को बनाया था, और हम कह रहे हैं मुहर्रम मनहूस महीना है, मुहर्रम में मंगनी नहीं करना, मुहर्रम में निकाह नहीं करना, मुहर्रम में शादी नहीं करना, शादी नहीं चल पाएगी। इतनी गलत बयानी, ये गैरों की तरफ से इतना बोला गया कि आज अच्छे खासे लोग ये समझने लगे मुहर्रम तो मनहूस महीना है, मुहर्रम तो नहुसत वाला महीना है। कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं, कोई मंगनी करने के लिए तैयार नहीं। नौजवानों याद रखो, अल्लाह ताला ने मुहर्रम को मुहतरम बनाया, और जिसको अल्लाह ताला मुहतरम कह दे और जिसको अल्लाह मुहतरम बना दे, क़यामत की सुबह तक वो चीज मनहूस नहीं हुई। हम कौन होते किसी को मनहूस कहने वाले? क्यों मनहूस कह रहे हैं मुहर्रम को? हम कहते मुहर्रम मनहूस महीना। याद रखिए, मुहर्रम उन महीनों में से है जिनको अल्लाह ताला ने मुहतरम बनाया। अब बताओ, जिस दिन अल्लाह ने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, उसी दिन अल्लाह ने मुहतरम बना दिया था। और हम क्या कह रहे हैं, सारी फजीलत जो है मुहर्रम की हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से। याद रखिए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत मुहर्रम की 10 तारीख को पेश आ गई, ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए फजीलत की बात है। ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए फजीलत की बात है कि उनको 10 तारीख को शहादत नसीब हुई, और 10 तारीख का अलग मकाम और मर्तबा और फजीलत है। एक रिवायत जो सही है बिल्कुल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा यहूदी रोजा रखते हैं। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यहूदियों से, इस दिन तुम रोजा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने जवाब दिया, हाँ ये वो दिन है अंजल्लाहु मूसा मिन फिरऔन, कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन से नजात अता फरमाई थी, इसलिए हम खुशी में रोजा रखते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि हम रोजा रखें, हम इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि हम रोजा रखें। इसलिए सब लोग इस बात को ज़हन में बिठा लो कि मुहर्रम की जो फजीलत है वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से बहुत पहले से अल्लाह ताला ने मुहतरम बनाया था। अब फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अब हम मुहर्रम के महीने में गुनाह के काम कर करके अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, सीना कोपी कर रहे हैं, ताज़ियादारी कर रहे हैं, मुंह पे तमाशे मार रहे हैं, गरेबान चाट कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो गरेबान चाट करे, अपने मुंह पर तमाशे मारे, वो हमारी जमात में से नहीं हो सकता, वो हमारी जमात में से नहीं हो सकता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, जो फजीलत इसको हासिल है, वो शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहले से है। और आखिर में मुहर्रमुल हराम के अंदर सिर्फ 2 काम करना है, उसके अलावा मुहर्रम में कोई काम साबित नहीं है। सिर्फ 2 काम मुहर्रमुल हराम में करो मेरे प्यारों। अगर करना है तो, नहीं करना है तो वो भी ना करो, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर करना है तो सिर्फ मुहर्रम में 2 काम करने के हैं, बाकी कोई काम नहीं। पहला काम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम के रोजे के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरगीब देते थे लोगों कि मुहर्रम का रोजा रखो, मुहर्रम का रोजा रखो। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि रमजान के रोजा फर्ज होने से पहले मुहर्रम का रोजा फर्ज था। तो पहली चीज तो ये है कि अगर रखना है तो मुहर्रम का रोजा रखो, 9, 10 या 10, 11 रखो। लेकिन अगर कोई सिर्फ 10 तारीख को ही रोजा रख ले तब भी जायज है, कोई मसला नहीं। बस उलमा ने मकरूह लिखा है, और आजकल के उलमा कहते हैं मकरूह भी नहीं, इसलिए कि यहूदी अब रोजा रखते नहीं। असल इल्लत जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई वो ये बयान फरमाई थी 10 तारीख को रोजा न रखना, क्योंकि यहूदी रोजा रखते, अब यहूदी रखते ही नहीं, लिहाजा अगर 10 तारीख को भी आप रोजा रखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन 10, 11 और 9, 10 रखेंगे तो ये बेहतर है और मुस्तहब है। एक काम रोजा रखने का है, और दूसरा काम ये है कि 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को, जिसको अशरा कहते हैं, जिसको आशूरा भी कहते हैं, अगर हो सके किसी से, मिसाल के तौर पर रोजाना आप खाना खाते ही हैं, दाल आपके यहाँ बनती है, कभी सब्जी बनती, कभी कुछ बनता है, मुहर्रम की 10 तारीख को 2 चीजें बनवा लीजिए, दाल के साथ सब्जी बना लीजिए या गोश्त बना लीजिए, और अपने घर वालों पर कुछ दिन वसात कर दीजिए, अच्छा खाना खिला दीजिए। ये ज़ईफ़ हदीस से ये बात साबित है। बस सिर्फ 2 काम साबित है, या तो मुहर्रम में रोजा रख सकते हैं 10, 11 या 9, 10, और दूसरा काम
کام یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر اچھا کھانا کھلائیں. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے محرم کی 10 تاریخ کو یہ تجربہ کیا ہے, میں نے اچھا کھانا کھلایا. اللہ کے رسول کا وعدہ یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اچھا کھانا کھلائے گا, اللہ پورے سال اسے اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں گے. یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے عرض کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابی کی تعریف, صحابہ کے بارے میں 4 عقیدے, پھر صحابہ کے سلسلے میں کچھ فضیلت کی بات, صحابہ بعض سے فضیلت میں اعلیٰ, اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ محرم کی فضیلت کب سے ہے. پھر یہ بتایا گیا محرم میں کیا کام کرنا ہے. اور پھر یاد رکھو میرے نوجوانوں, محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 72 لوگ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. 2 باتیں حضرت حسین نے اپنے آخری وقت میں دی ہے, وہ پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت حسین نے 2 پیغام دیے ہیں. پہلا پیغام یہ دیا کہ اگر تمہارے پورے گھر والے شہید ہو جائیں تم واویلا نہ کرنا, بحران نہ مچانا, اس لیے کہ اسلام کے خاطر اگر جان لگ جائے, قربانی لگ جائے, خون بہ جائے, اور اسلام کی عزت کے خاطر, اسلام کے تحفظ کے خاطر, ناموس رسالت کے خاطر اگر آپ کے سارے گھر والے شہید ہو جائیں تو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس آیت پہ عمل کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, اے ایمان والو صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں صبر کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ لوگوں کو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 72 ان کے سامنے شہید ہوئے تو انہوں نے گریبان چاک نہیں کیا, ماتم نہیں کیا, تعزیہ داری نہیں کی, انہوں نے جلوس نہیں نکالے. آج ہم حسین کے نام جو کام حسین نے نہیں کیا, ان کے بیٹے زین العابدین نے نہیں کیا, وہ کام ہم کر رہے ہیں, تعزیہ داری ہم کر رہے ہیں, سینہ پھوڑی ہم کر رہے ہیں. تو پہلا پیغام حضرت حسین نے یہی دیا ہے, اے لوگوں صبر سے کام لو, صبر کرو. اور دوسرا پیغام جو دیا ہے میرے نوجوانوں, جتنا مجمع یہاں آیا ہوا ہے, علماء بھی, عوام بھی, یہ طے کر کے نکلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے یہ پوری امت تک پہنچانا ہے اور ہم کو لے کر اٹھنا ہے. دوسرا پیغام جو حضرت حسین نے دیا ہے وہ یہ پیغام ہے کہ سر کٹ جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا, لیکن نماز نہ چھوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. حضرت حسین نے دونوں کام کیے, صبر بھی کیا ہے اور نماز بھی پڑھی ہے. اگر ہم حسینی ہیں, ہم حضرت حسین کے نام لیوا ہیں, ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے, تو ہمیں حسین کے عمل سے بھی محبت ہونی چاہیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری عمل ہے وہ نماز ہے, اور پیغمبر کے آخری صدا بھی نماز ہے, پیغمبر کی آخری آواز بھی نماز ہے, الصلاۃ الصلاۃ. اور پیغمبر کے نواسے کا آخری عمل بھی نماز ہے. لہذا اے نوجوانوں, میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے دل سے آپ کے سامنے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, دونوں پیغام کو لے کے جاؤ. صبر کا دامن پکڑ لو اور صبر کو سینے سے لگا لو اور نماز کو سینے سے لگا لو. انشاءاللہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد فتح پا گئے, کامیاب ہو گئے, ایسے ہی امت اگر ان دونوں کاموں کو مضبوطی سے پکڑ لے اور تھام لے تو اللہ امت کو بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور کامیاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.